السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے امانت۔ رحمان ایک یتیم لڑکا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ ایک کچی آبادی میں واقع چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے والد مزدور پیشہ تھے جو 2 سال پہلے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ والد کی موت کے وقت گل رحمان کی عمر 11 سال تھی اور وہ 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کی ماں لوگوں کے گھروں کے کام کرنے لگی اور اس طرح اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے لگی۔ اس نے گل رحمان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ گل رحمان فجر کی اذان ہوتے ہی اپنی ماں کے ساتھ اٹھ جاتا اور مسجد جا کر نماز ادا کرتا۔ مسجد جاتے ہوئے وہ روزانہ ایک لڑکے کو کوڑے دان میں سے ردی، کاغذ، پلاسٹک کی بوتلیں، خالی ڈبے وغیرہ چنتے ہوئے دیکھا۔ ایک صبح گل رحمان نے لڑکے سے پوچھا، تم ردی اور کچرا وغیرہ اکٹھا کر کے کیا کرتے ہو؟ لڑکے نے بتایا، یہ میں ٹھیکیدار کو بیچ دیتا ہوں، وہ مجھے ان ردی چیزوں کے 100-200 روپے دے دیتا ہے۔ گل رحمان کے ذہن میں اچانک یہ بات آئی کہ اگر وہ بھی یہ کام کرے تو اسے بھی روزانہ اتنے ہی روپے مل سکتے ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے اس کام کا ذکر کیا تو انہوں نے منع کر دیا۔ وہ روزانہ اپنی ماں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا کہ وہ اسے کام کرنے کی اجازت دے دیں۔ آخر ماں نے ایک دن اسے اجازت دے دی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس کی پڑھائی کا نقصان نہ ہونے پائے۔ اب اس کا یہ معمول بن چکا تھا کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے علاقے کے کوڑے دانوں سے ردی، کاغذ، خالی ڈبے، بوتلیں اور دوسری چیزیں اکٹھا کرتا اور گھر آ کر رکھ دیتا۔ پھر ناشتہ کر کے اسکول چلا جاتا۔ شام کو جمع شدہ ردی ایک تھیلے میں ڈال کر ٹھیکیدار کو دے آتا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، شدید سردی پڑ رہی تھی۔ ابھی اجالا پوری طرح نہیں پھیلا تھا، لیکن گل رحمان معمول کے مطابق صبح سویرے کام کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ گل رحمان کوڑے دان سے ردی وغیرہ اٹھانے میں مصروف تھا۔ گھر آ کر اس نے کچرے کا تھیلا ایک طرف رکھ دیا۔ شام کو جب وہ جمع شدہ ردی چیزیں چھانٹ رہا تھا تو اس کی نظر کالے رنگ کے ایک چھوٹے سے شاپر پر پڑی جس میں ایک ڈبہ تھا۔ اس نے جب وہ ڈبہ کھولا تو اس میں سونے کا ایک چھوٹا سا ہار اور 2 بوندے دکھائی دیے۔ اس نے وہ ڈبہ فوراً اپنی ماں کو دکھایا اور پوچھا، ماں یہ ڈبہ مجھے کوڑے دان سے ملا ہے، اس میں سونے کا ایک ہار اور 2 بوندے ہیں، اب آپ بتائیں کہ میں اس کا کیا کروں؟ ماں نے کہا، بیٹا یہ کسی کی امانت ہے، شاید کسی نے غلطی سے گھر کے کوڑے کے ساتھ ہی اسے بھی پھینک دیا ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ مسجد کے امام صاحب کو یہ تمام باتیں بتا دو، وہ ضرور کوئی صحیح مشورہ دیں گے۔ گل رحمان امام مسجد کے پاس پہنچا اور تمام واقعہ بتا دیا۔ امام مسجد نے گل رحمان سے کہا کہ وہ کسی اور سے اس کا ذکر نہ کرے، کل جمعہ ہے، وہ نماز جمعہ پڑھنے آئے تو احتیاط سے ڈبہ شاپر میں رکھ کر انہیں دے دے۔ گل رحمان نے ایسا ہی کیا۔ امام مسجد نے ڈبہ اپنے پاس رکھ لیا اور نماز سے پہلے یہ اعلان کیا کہ گل رحمان نامی ایک لڑکے کو محلے کے کوڑے دان سے ایک ڈبہ ملا ہے جو اس نے امانت کے طور پر میرے پاس رکھوا دیا ہے۔ اس میں سونے کی کچھ چیزیں ہیں، جن صاحب کا یہ ڈبہ ہو وہ نماز کے بعد نشانیاں بتا کر مجھ سے لے جائیں۔ نماز کے بعد ایک صاحب نے امام صاحب سے کہا کہ وہ ڈبہ میرا ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ اس ڈبے میں کیا کیا ہے۔ امام صاحب کے پوچھنے پر انہوں نے وہی چیزیں بتائیں جو ڈبے میں تھیں۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ پرسوں شام میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں گیا تھا۔ واپسی پر رات زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے تھکاوٹ اور نیند کی وجہ سے میری بیٹی نے زیورات کا ڈبہ شاپر میں رکھ کر بے پرواہی سے میز پر رکھ دیا اور سو گئی۔ وہ زیورات شاید اس کا ہاتھ لگنے سے میز پر سے کسی طرح نیچے رکھے ڈسٹ بن میں گر گئے۔ میں نے صبح ڈسٹ کا کچرا دوسرے کچرے کے ساتھ کوڑے دان میں پھینک آیا۔ شام کو دفتر واپس گھر آیا تو معلوم ہوا کہ وہ ڈبہ جس میں ہار اور بوندے تھے وہ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ گل رحمان کی ایمانداری کی وجہ سے وہ زیورات اب تک محفوظ ہیں۔ امام صاحب جب پوری طرح مطمئن ہو گئے تو چند نمازیوں کی موجودگی میں وہ زیورات ان صاحب کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے امام مسجد کا شکریہ ادا کر کے گل رحمان کو گلے سے لگا لیا اور اسے انعام دینے کی کوشش کی، مگر اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا۔ گل رحمان کے اس کارنامے کی خبر جب اس کے اسکول پہنچی تو ہیڈ ماسٹر اور سارے اساتذہ بہت خوش ہوئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ آئندہ اس کے تمام تعلیمی اخراجات اسکول فنڈ سے ادا کیے جائیں گے۔
گل رحمان نے یہ خوشخبری اپنی ماں کو سنائی تو اس نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ شکریہ۔